تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہیں اور سارے کمالات اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہیں. وہ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں. ساری کائنات فانی ہے، حادث ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، مخلوق ہے اور ایک دن سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پر جو کچھ ہے یہ سب فنا ہونے والی ہے اور ایک تیرے رب کی ذات وہ ہمیشہ باقی رہے گی جو بڑی عظمتوں والی، بڑی جلال والی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بڑے انعامات کیے، بہت احسانات کیے، لیکن ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور پھر دین اسلام کے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی
سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جامعیت، کاملیت اس کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ ہر اعتبار سے جامع ہیں۔ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے جامع ہیں، اور نبوت کے بعد کی زندگی تو ایسی ہے کہ ساری کائنات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں مل سکتا، اس کی مثل نہیں مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی امانت دار، سچے تاجر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے در یتیم ہیں، لیکن یتیموں کے سہارا ہیں، بیواؤں کے لیے خدمتگار ہیں، بے کسوں بے بسوں کے لیے ماوا و ملجا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہر عیب سے پاک ہے، اخلاقی، عملی، اعتقادی، سیاسی، عدل و انصاف کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ اعلیٰ، پاکیزہ، مطہر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد کی زندگی ہے، نبوت سے بعد کی، 40 سالہ دور کے بعد کی، وہ تو ساری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے، اس کے تو کوئی نمونہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں اعلیٰ و افضل ہیں۔ تو اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اور سچی محبت ہے اور تعلق ہے تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سیرت کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج مسلمان جہاں دین کے دوسرے پہلو میں کمزور ہے، یعنی قرآن کریم کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہمیں قرآن کریم نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، حدیث نہیں آتی، شریعت کے احکام کا ہمیں علم نہیں ہے، فقہ کے احکام کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا دین لائے ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہاں مسلمان آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت سے غافل ہیں اور جاہل ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہی نہیں، بس صرف نعرہ لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، یا کوئی نعت پڑھ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف میں تو ہم جھومنا آتا ہے، جھومنا، یا کوئی بیان کر دے ہمیں بس واہ واہ کرنا اور نعرہ لگانا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے چلنے کا طریقہ، یعنی سیرت کا مطلب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔
کم از کم مسلمان کو تو اس کا پتہ ہونا کہ آپ سب کی زندگی کیسی تھی، آپ کی عبادات کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، آپ کی تعلیم کیسی تھی، آپ بحیثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے کیسے تھے، قاضی ہونے کے اعتبار سے کیسے تھے، سیاست کے اعتبار سے آپ کی سیرت کیا ہے، رہبر و رہنما ہونے کے اعتبار سے آپ کی سیرت کیا ہے، آپ ملک و ملت کے سربراہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ قاضی اور جج تھے تو آپ کی سیرت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع کمالات ہیں، ساری کائنات کے سارے کمالات، جو ساری مخلوق میں جتنے کمالات پائے جاتے ہیں وہ اکیلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناشنا ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہمارے اندر بے شمار دینی، مذہبی، اعتقادی، عملی، اخلاقی اعتبار سے جتنی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناآشنا ہیں، ہمیں رسول اللہ کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس میں چند خوشیاں منانے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر نوع کے افراد کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، وزیر کے لیے، فقیر کے لیے، رعایا کے لیے، سربراہ کے لیے، ماتحتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور اسی طرح زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اتنا کامل اور اتنا جامع نہ ہو، جو قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے کامل اور مکمل دین ہے۔ اور کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر فرد کے لیے، ان پڑھ کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے آپ سب کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی سیرت میں ہر ایک کے لیے سبق ہے، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے تو مذہبی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت اہم ہے، دینی اعتبار سے رسول کی سیرت بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت میں سمجھا دیا ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، فَاتَّبِعُونِي، آپ ان کو کہہ دیجئے بس میرے راستے پہ آ جاؤ۔ یعنی ایک آدمی اللہ کی عبادت، بندگی، اطاعت، فرما برداری، اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد عربی کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اس پر چلے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک رسائی اس راستے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنی کیسے؟ محمد الرسول اللہ
رسول اللہ کے راستے پر چل کر کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مجھ تک رسائی کرنی ہے، مجھ تک پہنچنا ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری عبادت کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، تو پھر فاتبعونی، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پہ چلو، اس کا مطالعہ کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں بس وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے بس رک جاؤ۔ پورا دین ہے۔ تو گویا کہ مذہبی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اعتبار سے، حضور کی سیرت کے بغیر ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے۔ اور پھر شریعت پر عمل کرنا رسول اللہ کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور تو اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جب تک حضور کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہوگی یہ عبادات نہیں کر سکتے۔ پورے قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ تفصیلاً موجود نہیں۔ کوئی آدمی قرآن سے نماز نہیں سیکھ سکتا ہے۔ نماز سے یہ تو سیکھ سکتا ہے قرآن سے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کے سامنے خضوع سے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن کس ترتیب سے کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں، کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، جھکنا کیسے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ تو حضور کا نماز پڑھنا کیا ہے؟ آپ کی سیرت ہے۔ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں حج کا حکم موجود ہے، الحج اشہر معلومات، حج متعین مہینے ہیں، اور کچھ احکام بھی موجود ہیں، لیکن پورے حج کے مکمل احکام، اس کا طریقہ کار، اور اس میں اگر کوئی جنایت ہو جائے، احرام کی پابندیاں، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کی سزا وغیرہ، پوری تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ہے۔ وہ آپ کی سیرت ہے، یعنی حج آپ کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور ساری انسانیت کو حج کے احکام سکھائے کہ حج یوں کیا جاتا ہے۔ شریعت کے بنیادی ارکان میں سے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وآتوا الزکاۃ، اور اہل ایمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وغیرہ بے شمار آیتیں ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کس چیز میں سے کتنا دینا ہے، کتنی بکریوں میں سے کتنی زکوٰۃ ہوگی، جتنے اونٹوں میں سے کتنی زکوٰۃ ہوگی، سونے میں سے کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی میں سے کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، مال تجارت کا کس طرح حساب لگانا ہے، ضرورت کی چیزیں کون سی ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں کون سی ہیں، مال نامی کیا ہے، وہ تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو گویا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح تفصیل روزے کا بھی
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہوگی روزے کے احکام نہیں معلوم ہو. تو دین کی تشریح کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ کسی بھی معاشرے میں انسان کے رہنے کے لیے سب سے بڑا وصف کمال اس کے اخلاق ہوتے ہیں. اگر اخلاق درست ہیں تو گھر بھی آباد ہے، اخلاق درست ہیں تو کاروبار بھی صحیح ہے، اخلاق اچھے ہیں تو رہن سہن اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی تعلقات صحیح ہیں، اخلاق صحیح ہیں تو ہر اعتبار سے وہ کامل و مکمل ہے. یعنی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے لیے اخلاق اچھے ہونا ضروری ہے. دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہو، دوسروں کے ساتھ کے لیے قربانی کا جذبہ ہو، غمخواری ہو، محبت ہو، ایثار ہو، وغیرہ صفات ہیں. اس کے بغیر انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. اور اخلاق سیکھنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کوئی اخلاق نہیں. اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق پر ہیں. فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اخلاق کی سارے مراحل پورے کر دوں، اخلاق کے سارے درجے، ساری منزلیں پوری کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اخلاق کی سیکھیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اخلاق کے اعتبار سے بھی ہم ایک اعلیٰ بہترین معاشرے کے فرد ہوں گے. ورنہ اخلاق کے اعتبار سے گراوٹ ہوگی، اخلاق درست نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اخلاق کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کے اعتبار سے آپ کے اخلاق کیا تھے؟ ایک صحابی ہیں، مسجد میں آئے، پتہ نہیں تھا، مسجد میں پیشاب کرنے لگے. مسجد کی ایک طرف عام عرب میں دیہاتی لوگوں میں جیسے دستور ہوتا ہے کسی دیوار کی طرف رخ کر کے کہیں بھی پیشاب کر لیے. تو مسجد نبی کا جو صحن تھا باہر ریت پڑی تھی، ریت تھی اور سائڈ میں چھوٹی سی دیوار تھی، ایک 1.5 فٹ کی، ایک نشانہ تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ ریت کا علاقہ ہے، مسجد کا پتہ نہیں تھا، شریعت کے آداب سیکھے نہیں تھے، گاؤں دیہات سے آیا تھا، پہلی دفعہ آپ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس نے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے پیشاب کیا. صحابہ نے فرمایا ماہ رک جا، یہ مسجد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسجد کے اندر پیشاب کرتے ہوئے برداشت کر لیا، لیکن پیشاب کے روکنے سے جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اترکو، پیشاب کرنے دو اس کو. اللہ، کہاں؟ خانہ خدا میں پیشاب، مسجد نبی میں پیشاب کر رہا ہے، جہاں ایک حدیث کے مطابق ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور دوسری روایت کے مطابق ایک نماز کا ثواب 10,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور ایک روایت جو مسجد نبی کے باہر لکھی ہوئی ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کا ثواب ہے. اگر چلو 1,000 بھی لے لیں تو ساری دنیا کی مسجدوں سے بیت المقدس اور بیت اللہ سے کے بعد سب سے افضل ترین مسجد ہے. فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو مت روکو، اس کو تکلیف ہوگی. یہ ہے انسانیت کی ہمدردی، یہ محبت. یہ نہیں کہ تمہیں تہذیب نہیں ہے، بیوقوف کہاں سے آ گئے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ نہیں کہ اس چیز کو کہا ہو تو نہیں یہاں پیشاب سے، جا پانی لا، اس میں پانی لا۔ صحابہ سے فرمایا جاؤ ڈول بھر کے پانی لاؤ اور اس میں بہا دو، مسجد کو دھو دو، صاف ہو جائے۔ اور پھر وہ صحابی فرماتے میں سمجھ تو گیا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی ہے، تو میں جلد آپ صاحب نے مجھے بلایا۔ کیا اخلاق تھے؟ جہاں وہ ایک صحابی اتنا سادہ مزاج، اتنا دیہاتی تھا کہ اس کو مسجد کے آداب کا نہیں پتا، لیکن وہ آپ صاحب کے اخلاق سے کتنا متاثر ہوا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، خدا کی قسم نہ حضور نے مجھے ڈانٹا، نہ گھوری ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ فرماتے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نہ اس سے پہلے میں نے آپ جیسا استاد دیکھا، نہ آپ کے بعد آپ جیسا استاد دیکھا۔ یہ ہے استاد، یہ اخلاق۔ اور پھر مجھے کہا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے ہیں، اور یہ گندگی اور غلاظت میں سے کسی چیز کے مناسب نہیں ہے۔ بس یہ مجھے تہذیب سکھا دی۔ تو اگر اخلاق سیکھنے ہیں تو حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم جو رسول کی سیرت سے دور ہیں، آج جو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم حضور کی سیرت سے عاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے اعلیٰ وزن، سب سے بھاری وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ منہ سے پیارا بولنا یہ بھی اچھا اخلاق ہے، لیکن اصل اخلاق دل میں ہوتے ہیں۔ دل میں انسانیت کی محبت ہو، ہمدردی ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کے لیے تکبر نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں، اس کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے پاس کوئی گاہک بن کے آتا ہے تو اپنے لیے فیصلہ کرو کہ اگر میں کسی کے پاس گاہک بن کر جاؤں تو اپنے لیے میں کیا پسند کرتا ہوں۔ لازمی بات میں یہی پسند کروں گا میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ناجائز جو ہے نفع نہ لیا جائے، غلط بیانی سے کام نہ ہو، مجھے اچھی چیز مل جائے۔ جب آپ کے پاس گاہک آئے تو آپ اس کے لیے بھی وہ پسند کریں کہ بھئی ناجائز اس سے نفع نہ لیا جائے، اس کو دھوکہ نہ دیا جائے، غلط بیانی نہ کی جائے، بیکار چیز نہ لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر وہ گالیاں دے کہ یار فلانا آدمی تو بڑا ایسا لگ رہا تھا، یار اس نے تو بیکار کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق کی کسوٹی اگر پہچاننی ہے تو فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھا، کیونکہ 24 گھنٹے گھر والوں کے ساتھ وہ کہیں جا نہیں سکتے۔ بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ماتحت بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، والدین بھی ہیں وغیرہ، یعنی گھر میں سارے ہوتے ہیں اور سب اس میں داخل ہیں، بیوی بھی داخل ہے، بچے بھی داخل ہیں، والدین بھی داخل ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ہمارے اخلاق دفتر میں اچھے ہیں، دکان میں اچھے ہیں، کاروبار میں اچھے ہیں، زراعت میں اچھے ہیں، دوست احباب کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن گھر میں جائیں تو سب بیگانے نظر آتے ہیں۔ ماں کے ساتھ اخلاق اچھے، باپ کے ساتھ اخلاق اچھے، بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں، بچوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور پھر سن لو کہ ساری کائنات میں
میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھے اخلاق رکھتا ہوں، اپنے گھر والوں سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ وہی اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے دیکھ کر اما عائشہ سے ایک صحابی غالباً سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ سے پوچھا، ساری دنیا کہتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی قائل نہیں ہوتی، بیوی شوہر کو نہیں مانتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کچھ اور ہے۔ آپ کی بیوی اگر خدیجہ الکبریٰ ہیں تو وہ بھی آپ کی صفات بیان فرماتی ہیں، نبوت سے پہلے کی صفات بیان فرماتی ہیں۔ تو اما عائشہ سے، میری اور آپ کی ماں سے، سیدہ عائشہ طیبہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا سعد بن ہشام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر دیں، آپ ان کے کیا اخلاق ہیں؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ فرمایا میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن نبی کے اخلاق ہیں، یعنی علم کے انداز میں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، اور عملی نمونہ دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جی ہاں، آپ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اتنے عظیم سیرت کا میں اور آپ مطالعہ نہ کریں، پیدائش سے لے کر جوانی اور بڑھاپا اور موت آ جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ آج کل بڑا آسان زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی کتابیں، آل حق کی کتابیں لیں، مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں مجھے کوئی اچھی سی سیرت کی کتاب بتائیں، اور الحمد شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ کیا آپ کی سیرت کیا تھی؟ ایسی آپ کی زندگی کے آداب کیا تھے؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزارنے کے آداب، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کی ساری زندگی کی ساری آداب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جاتی ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔